بہت لوگ اتنے جناب حضرت مولانا شمس السما کشن گنجوی ان کے کلام سے آپ محظوظ ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مانے نہ مانے مگر کوئی مانے نہ مانے نعرہ تکبیر سرزمین ہردا ڈھیرا گنج مدرسہ عمران العلوم مفتی ادھر قاسمی صاحب زندہ باد کہہ رہے تھے کہ کوئی مانے نہ مانے مگر حق بتانا میرا کام ہے. کوئی مانے نہ مانے مگر حق بتانا میرا کام ہے. تم رہو گھر میں آرام سے جیل جانا میرا کام ہے. آئیے ہمارے علماء ابتدا ہی سے اب تک حق کہنے میں ڈرتے نہیں ہیں چاہے جو کرنا پڑے. آئیے میں اس اجلاس کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دو تین باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت مفتی عبدالقاسمی صاحب دامت برکاتہ ایک تحریک ہے، ایک صاحب نظر صاحب قلم و نظر اور علاقے نہیں بلکہ گوشے میں یہ پیغام دیتے ہیں اور ان کی صداقت ان کی آواز سے میں خود بھی بارات جانا چھوڑ دیا تھا. میں خود بھی یہ ناچیز اب میں اپنے بھانجے کی بارات لے گیا. میں کہا بہن اگر تمہیں پسند ہے تو کیا ہو، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا. اسی لیے آئیے ایسے خطیب سے جو بے باکی کے ساتھ سماج کے لیے اصلاح معاشرہ اور حکومت و مدلل تفسیر اور حق ہوتی ہے. آئیے ہم سب کے مشرق و مربی، ہم سب کے سرپرست جناب حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالقاسمی صاحب نصرت جمعیت علماء رائیہ اور ان کا مقام خود کے لیے ہے. ماشاءاللہ یہ جنگل سے اٹھ کر منگل کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک دیہات میں رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی آواز میں اللہ سے دعا ہے ان کی آواز تا قیامت تک ہمارے علاقے میں گونجتی رہے. ویڈیو کے ذریعے سے میں دیکھتا ہوں کتنے علاقے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ عالم ہیں لیکن ان کی بیان سن کر کے بارات میں جانا چھوڑ دیا، جہل لینا چھوڑ دیا. اللہ سے دعا ہے حضرت والا کہ سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے. میں چاہوں گا جو کہ مجھ سے پڑھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو لے کے بعد نہیں پڑھتے. کیسے مسلمان ہے جو اپنے سحر اٹھ کر، کیسے مسلمان ہے جو اپنے سحر اٹھ کر اخبار کو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. حضرت والا دائی سے جیسے مائک پر بھائی کو ٹھیک کر دیجیے، آواز بنا دیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم مدرسہ ابتدائیہ بھیلا گنج جو کہ گھاٹ ارریہ کے جلسہ اصلاح معاشرہ میں حاضر ہیں. رضاکاران سے درخواست ہے کہ جو بچے ہیں پیچھے ان بچوں کو سنجیدہ بنا لیں. مدرسے کے اساتذہ سے درخواست ہے کہ آپ ان بچوں کو یا تو کمروں میں بھیج دیں، گھر بھیج دیں،
یا سلیقے کے ساتھ ایک کنارے میں بیٹھا جائے۔ مولانا عبدالوارث مظاہری دامت برکاتہ ہمارے رفیق محترم ہیں۔ مجھے آپ کا یہ جلسہ بالکل یاد نہیں تھا۔ مدرسہ سے چھٹی کے بعد 12 بجے ہمت اللہ علیہ کے صدر محترم ڈاکٹر عابد حسین صاحب کی خواہش پر ہم للمان پور ایک بڑے اسکول کے افتتاحی جلسے میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی ہوئی، عصر کی نماز کے بعد مسلمہ جوکی ہاٹ کا بڑا بلوک سطحی اجتماع تھا بھیڑا چوک کی جامع مسجد میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ پھر مغرب کی نماز مجھے وہاں پڑھ کے گھر لوٹنا تھا۔ اسی بیچ میں بھائی ابوذر مفتاحی صاحب کا فون آیا جلسے کے حوالے سے، تو میں نے فون کٹ کر دیا کہ مجھے آنا نہیں تھا، لیکن عبدالوارث بھائی نے کہا کہ بالکل بغل میں ہے، آپ اپنی گاڑی چھوڑ دیجئے، میرے موٹر سائیکل پر چلیے، لیکن جلسے والوں کے یہاں ضرور جائیے، بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ علاقے کے مسلمان اپنے مدرسے اور اپنی مسجد اپنے علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی حافظ نیر بھارتی صاحب NB میڈیا، آپ اس جلسے کے اناؤنسر ہیں، ناظم اجلاس ہیں، اور پورا اپنا وقت مدرسے کو دے رہے ہیں، جلسے کو دے رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑی تعداد علماء کی بھی جمع ہے۔ آپ کے گاؤں اور آپ کے دیار میں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے آپ کے مدرسے کا بھی معائنہ کیا، جائزہ لیا، اندازہ ہوا کہ مدرسہ چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن یہاں تعلیم ہے، تربیت ہے، دارالاقامہ ہے، بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں اور پڑھائی لکھائی کا اچھا انتظام ہے۔ مدرسے کے کیمپس میں یہ شاندار مسجد ہے اور عالی شان عیدگاہ ہے، اور یہ خوبصورت سا وسیع و عریض صحن ہے۔ جن حضرات نے یہ جائیداد وقف کی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کو باغ بہشت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آج لوگ مدرسے اور مسجدوں کو چندہ دینے سے کتراتے ہیں، جیب سے روپے اور رقم نکالنا نہیں چاہتے، پیسہ دینا نہیں چاہتے، روپے خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ ایکو بند کر دیجئے، ایکو بند کر دیجئے۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں مدرسوں کے نام وقف کر دی، جنہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں عیدگاہ کے نام وقف کر دی، بڑی بڑی جائیدادیں مسجدوں کے نام وقف کر دی، بڑی بڑی جائیدادیں قبرستان کے لیے وقف کر دی۔ وہ کتنے دل اور جگر گردے والے لوگ تھے، آج وہ قبر میں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، انہوں نے جو جائیداد بطور صدقہ جاریہ کے لیے عیدگاہ یا مسجد یا مدرسہ یا قبرستان یا دیگر فلاحی رفاہی کاموں کے لیے وقف کیا تھا، خدا کی قسم وہ قبر میں مر کر شاید مٹی ہو گئے ہوں اور قبر میں ان کا نام و نشان نہ ہو، لیکن نام اعمال کا جزا اور سزا کا سلسلہ حشر، نشر اور آخرت کے ساتھ ان کی قبر سے وابستہ ہے۔ لیکن یہ چراغ جو علم کا انہوں نے جلایا تھا، یہ جو زمینیں اور جائیدادیں وقف کی تھی، قبر میں ان کے لیے نیکیوں کا یہ سلسلہ، نیکیوں کا یہ خوبصورت سدا بہار، یہ سلسلہ ان کو ملتا رہے گا، اور تب تک ملتا رہے گا جب ان کا نام اعمال روز حشر اللہ کی عدالت میں پیش نہ کر دیا جائے۔